آیات آ گئی وہی انسان کی تخلیق اور ایمبریالوجی کے بارے میں کہ والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے کریشن شروع کی لائف کی، ایک کیمیکل لائف کی، پہلے وہ کلے مٹی، اس میں ان آرگینک میٹر کہہ لیں، پھر بایولوجیکل جینیسس، اور پھر وہ زائگوٹ جس کو ڈراپ آف سپرم یا اس کو ایگ دونوں کو ملا دیں اوون کو، تو وہ زائگوٹ ہو گیا، پھر وہ ہینگنگ ماس ان مدر فارم، پھر اس کی جو انفینٹ اور میچورٹی ایج، اور پھر اس کو چلتے ہوئے کہ وہ تم بڑے ہوتے ہو، گرو اولڈ اینڈ سم آف ڈائی ارلی، کچھ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہو. تو یہ وہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں لعلکم تعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جنہوں نے اپنی وزڈم یوز کرنی ہے اس پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ جو سارے مراحل بنائے ہیں اس میں ہم عقل سے سوچیں، اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اب سورہ الانبیاء وما جعلنا لبشر من قبلکم الخلد، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہ اسی چیز کو بتایا ہے کہ دنیا میں جو انسان ہے، ہر کسی بھی انسان کو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پرماننٹ اس دنیا میں رہے گا، اور اس سے پہلے بھی بجائے کہ پہلے بھی کسی انسان کو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کی اس کو زندگی دی گئی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب وہی نفس والی آگی کہ سورہ نساء میں کہا کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اگر اس کو سنگل سیل لیا جائے تو یہاں بھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سنگل سیل نے مرنا ہے، ڈیتھ کرنی. پورا انسان کو اس کو بھی نفس کہہ سکتے ہیں. اب جو سیل ڈیتھ ہے وہ سنگل سیل کے لیے وہ کیسے ہے، وہ ابھی سائنس کی سلائڈس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ایوری لیونگ بینگ ان دا ورلڈ ہیز ٹو ڈائی، ایوری لیونگ تھنگ کوئی بھی ہے اس کو جو ہے وہ فار ایور نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ ہو گئی ہے تو اٹ ول کنٹینیو، پروگرامڈ سیل ڈیتھ اس میں ضرور آئے گا. اب سورہ روم کی آیت دیکھیے کہ اللہ begins creation then he will repeat it then to him you will be returned، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تخلیق کرتا ہے اور ایک ٹائم ہے کہ آپ لوگوں نے پھر رجوع ہونا، واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس کے بعد اسی سورہ روم کی آیت 54 کہ اللہ از the one who created you from a weak thing، وہ سمجھانے کے لیے دیکھیں کہ وہ اس زمانے کا جو ایک بدو ہے، اس کو ایمبریالوجی کی، زائگوٹ کی، ون سیل کی، ان چیزوں کی، اس کو اللہ نے تمہیں کمزور چیز سے بنایا. اور آج کا جو ایک قرآن پہ غور کرنے والا وہ کمزور چیز پہ آ جاتا ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے، ڈراپ آف، جس کو ڈراپ آف واٹر کہہ لیں، لائک دیٹ. تو وہ انسان کی جو تخلیق ہے، تو یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم نے اس کی جو تخلیق ہے وہ ایک سنگل سیل سے ایسے کی ہے، اینڈ دین آفٹر اسٹرینتھ اگین، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ویکنیس، اس کی جو ایج اس کی بڑی، اس میں ویکنیس آئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لا ہے. پھر وہی کہا کہ هو العلیم القدیر، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے ان چیزوں کے پیمانے بنائے ہیں، لاز فکس کیے ہیں، اس کے مطابق ہی آپ کی تخلیق ہوئی ہے. اب یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ ساری آپ نے آیات دیکھی کہ کیا کسی کی عمر بڑھ سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے؟ کیا کسی کی عمر فکس ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے؟ تو اس پہ جو ہے وہ ہم قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ہمارے تو جو بھی خیالات ہوں، کیونکہ قرآن حکیم سے ہدایت لینے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں نیوٹرل ہو کے پڑھیں، پہلے سے کوئی آپ مائنڈ مت بنائیے. قرآن کو نیوٹرل ہو کے پڑھیے، اس کی آیات کو دیکھیے، اور پھر آیات میں بھی جس طرح کے ہمارے سیشنز ہوتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے تصریف آیات ود دی ریپیٹیشن آف دی ورسز، کہ ایک ٹاپک پہ تمام آیات کو آپ پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. اب یہ جو آیت سورہ آل عمران کی ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، موت کا وقت لکھا ہوا ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے 3/145. تو اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، فکس ہے. آدمی جب مرنا ہے، ہم ہمارے بات بھی کرتے ہیں کہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہے. وہ غالب نے بھی بڑا اچھا لکھا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. تو اس نے بھی سوال کیا کہ مرنا ہے، وہ دیکھ نہیں مرنا ہے، تو پہلی پریشانی کیوں ہے. تو اب اس سوال کا جواب کہ کیا عمر گھٹ بڑھ سکتی ہے، کہ خدا نے تخلیق انسانی کا آغاز بے جان مادہ سے کیا. پہلے بھی 2-3 آیتیں اس پہ گزری ہیں. اور جب یہ پیکر انسانی میں آیا تو زمین پر رہنے کے لیے اس کے لیے ایک مدت بنا دی.
پچھلی 2-3 آیتوں میں بھی یہ بات ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ہی ہو انیشیٹڈ یور کریشن فرام جو وہ انآرگینک میٹر ہے, اور پھر اس کے بعد his laws to determine the term of your physical life, کہ جو آپ کی یہاں پہ زندگی ہے, فزیکل لائف ہے, اس کے قوانین اس کو جو ہے وہ گورن کرتے ہیں, اینڈ دا لائف ہیئر آفٹر. تو اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی پیدا ہوا اسے موت ضرور آئے گی. وہ تو آیت آئی ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, 2 دفعہ قرآن نے کہا ہے مختلف جگہوں پہ, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ موت کب آئے گی. اور اس کے لیے ہر شخص کی موت کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے قانون نے ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندازے مقرر کر دیے ہیں. نحنو قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کے لیے پیمانے مقرر کر دیے, موت کے لیے رولز بنا دیے, لاز بنا دیے. اب یہ پیمانے ایسے قوانین کے مطابق متعین ہوتے ہیں جس میں تبدیلی نہیں ہوتی, جس کو قرآن نے کہا ہے سنت اللہ کے قانون میں کوئی کبھی تبدیلی نہیں دیکھو گے. اب اللہ کا قانون ہے کہ کوئی شخص اگر زہر کھائے تو وہ مر جائے گا, یہ خدا کا قانون ہے. اگر وہ زہر کھائے گا تو ڈیفینیٹلی مرے گا, اور اگر وہ حفظان صحت کے اصولوں کو فالو کرے گا تو اس کی لائف بہتر ہوگی. جیسے آج کے ویسٹ ورلڈ میں 80-82 تک یہ لائف ایج آ گئی ہے, اور جو پسماندہ ملک ہیں جن میں وہ حفظان صحت کے اصولوں کو نہیں اپنا رہے ان کی لائف بہت کم ہے. اور یہ بالکل قرآن کے اس اصول کے مطابق ہے کہ ہم نے اس کے لیے پیمانے قوانین بنا دیے ہیں. اب اس چیز کو قرآن نے دوسرے مقامات پر کتاب معجل کہا ہے, یعنی کتاب کے معنی قانون ہے. کتاب سے مراد ہمارے وہ لوگ لیتے ہیں کہ وہ لوح محفوظ پہ کوئی کتاب ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی ہے اس نے مر جانا ہے. وہ نہیں ہے. کتاب کے معنی قانون کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ لاز ہیں, اور یہ خدا کا مقرر کردہ قانون ہے کہ فلاں چیز سے ہلاکت ہوگی, فلاں سے زندگی ملے گی. اس کے بعد قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, کہ اگر وہ فکس ہی ہے تو پھر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, کہ جو ان خدا کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا اس کی زندگی بہتر ہوگی. اور وہ ڈاکٹر فار ایگزامپل کسی کو ہیلتھ ریسٹرکشن ہے, وہ بتاتا ہے ایسے ایسے کرو, لائف امپروو ہوتی جائے گی. اگر آپ وہ بیماری کے باوجود وہ ساری پریکاشنز نہیں لے رہے تو کیا ہوگا, لائف آپ کم ہوگی. یہ ہمارے سامنے ریالٹی ہے کہ ویسٹ ورلڈ میں ان ملکوں میں دیکھیں انسانی زندگی کہاں تک چلی گئی اس کی ایوریج, اور جو ملک دوسرے ہیں جو اس کو نہیں فالو کرے وہاں پہ لائف کم ہے. تو بالکل یہ قرآن ایسے کہہ ہے. اب اسی میں دیکھیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مرض اور موت کے لیے قانون مقرر ہیں.